بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعل هاديا وسراجا ومنيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. قابل صد احترام معزز محترم سامعین، سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور تقریباً 9 ہجری تک کے اہم واقعات کو ہم نے پڑھ لیا ہے. معجزہ جو ہے یہ نبی کی ذات کے ساتھ خاص ہے. کئی دفعہ ہم بھی آپس میں بیٹھے ہو نا جی تو کوئی خلاف توقع کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں معجزہ ہو گیا. معجزہ نبی کی ذات کے خاص ہے اور اس لیے نبی کی ذات کے ساتھ خاص ہے کہ غیر نبی نبوت کے لیے کوئی دلیل دے. نبی کی تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں اور وہ معجزات کے ذریعے ہوتی ہے. جتنے بھی منکرین نبوت آئے یہ جھوٹے نبی آئے ہیں وہ آج تک اپنی نبوت کے اوپر کوئی معجزہ نہیں دکھا سکے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کی تعداد 1000 سے زائد ہے. کچھ تو اللہ تعالیٰ نے نسیہ منسیہ بھی کیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو قیامت تک رہیں گے، کچھ ایسے ہیں جب تک اللہ چاہے گا رکھے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ کے صادق، امین اور نبی ہونے کی دلیل ہے. آپ مکہ میں تھے اور ایک پہلوان تھا سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں مسلمان ہو گئے. عربوں میں اس کی زندگی میں کسی نے نہیں پچھاڑا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا رکانہ مسلمان ہو جاؤ، بڑے مضبوط طاقتور ہو، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹو. اس نے کہا ایک شرط ہے، آپ مجھے گرا لیں میں مسلمان ہو جاؤں گا. حضور نے بھی بازو کس لیے، آپ نے کہا آ جاؤ. آ گیا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پیروں دیتے 2 بار ڈا دیتا. 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا مزید کوئی دلیل تمہیں چاہیے؟ سامنے ایک درخت تھا، آپ نے اس کو اشارہ کیا اور وہ دوڑتے ہوئے آپ کے سامنے آ گیا. یہ آپ سے اس نے سجدے کی اجازت مانگی. حضور نے فرمایا نہیں، اگر سجدے کی اجازت میں کسی کو دیتا تو میں بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. سارے سجدے اللہ کے لیے خاص ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری قولی فعلی بدنی عبادات اللہ کے لیے خاص ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو اشارہ کیا، وہ واپس چلا گیا اور سیدنا رکانہ بھی مسلمان ہو گئے. معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اسلام کو تقویت ملی اور منکرین اور منافقین کی دشمنی اور زیادہ کھلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ نے معجزات مختلف مانگے جن میں ایک شق قمر تھا، چاند کو 2 ٹکڑے کریں. چاند تو ہے ہی ہماری پہنچ سے دور، یہ ایک دوسرا جہان ہے، دوسرا مدار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 حصے کر کے دکھا دیا. جبل ابی قبیس اس کے ایک اوپر کی طرف چلا گیا اور ایک نیچے کی طرف آ گیا. اور یہ معجزہ صرف
مکہ والوں نے انہیں نہیں دیکھا، دنیا بھر میں جہاں کہیں رات تھی اور چاند نظر آ رہا تھا وہاں کے سارے لوگوں نے دیکھا۔ یہ کیرالہ کے ایک تھے چیرامن بھوپال، ہندو تھے، یہ اپنے نا چھت کے اوپر سیر کر رہے تھے، جی اپنے لیے اچانک دیکھتے ہیں اندھیرا ہو رہا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر دوبارہ آ کے جڑ بھی رہا ہے، لیکن اس کو تو نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، چپ رہا۔ کچھ عرصہ بعد مکہ کے تاجر گئے، عرب کے کچھ تاجر گئے، انہوں نے وہاں کہا کہ ہمارے یہاں ایک نبی ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے چاند کو بھی 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ اس نے کہا یار میں نے بھی دیکھا ہے، ہزاروں میل دور میں رات اپنے چھت پہ تھا، ٹہل رہا تھا اور اچانک کیا دیکھتے ہو کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس نے کہا مجھے اس نبی سے ملاؤ۔ وہ وہاں سے چلا، ایک روایت یہ ہے کہ وہ آ کے آپ کو ملا اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ یہ جا کے وہاں کام کریں، اور واپسی پہ آتے ہوئے سلالہ عمان کے اندر آج بھی ان کا دربار اور قبر ہے، جی اوپر 4 دیواری اور جبہ سا بنا ہوا ہے، جی مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ۔ ہوا یہ کہ وہ راستے میں بیمار ہو گیا، وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اب سیدنا مالک بن دینار آگے تو راستہ جانتے نہیں تھے، وہ وہیں رک گئے، اور کچھ عرصہ بعد ان کی بھی موت واقع ہو گئی۔ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی بات ہے، مکہ میں جگہ نہیں مل رہی تھی لیکن اسلام کی شعائیں دور تک پھیل رہی تھی۔ آج بھی کیرالہ کے اندر ایک مسجد ہے، جی چیرامن بھوپال کے نام سے وہ تاریخی مسجد ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ مسجد حرام کے بعد جی یہ مسجد بنی ہے، یعنی مسجد حرام سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے نا، یہ اعلان نبوت کے بعد پہلی مسجد یہ بنی ہے، جبکہ مشہور جو ہے وہ مسجد قباء ہے۔ تو یہ آپ کا ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح سے آپ کے معجزات میں ایک بڑا معجزہ ہجرت کا ہے۔ ہجرت کا باب ہم پڑھ چکے ہیں۔ قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک سردار، ایک نوجوان کو لیا جائے، اور رات جب حضور اپنے کمرے میں گھر میں چلے جائیں تو مکان کا گھراؤ کر دیا جائے، اور صبح یک بار بھی حملہ کیا جائے تاکہ آپ کا قتل جو ہے وہ قبائل کے اوپر تقسیم ہو جائے۔ بنی ہاشم کی ضرورت نہیں ہے سب سے انتقام لیں۔ یہ ساری خبر اللہ کے رسول کو پہنچ گئی، اور اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آج آپ نے اپنے بستر پہ رات گزارنی نہیں ہے، سونا نہیں، اور آپ نے ہجرت کے لیے نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کو لے کے گئے اور اس کو کہا کہ آج رات آپ نے میرے بستر پہ لیٹنا ہے، اور حضور سب کی نظروں کے سامنے اپنے گھر میں داخل ہوئے کہ لوگوں کو یقین ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ رات گھر تھے ہی نہیں۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دروازہ بند ہو گیا ہے، بیر سے گھراؤ کر دیا گیا۔ حضور نے جناب علی کو کہا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے، میں رات نکل جاؤں گا، یہ امانتیں فلاں فلاں کی ہیں۔ آپ دیکھیں جان کے دشمن اور خون کے پیاسوں کی امانتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتی، جی اور آپ نے ہدایت کیا کی؟ ان معجزات میں سبق بھی ہے۔ آپ چاہتے تھے وہ امانتیں اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور لے جاتے، اس لیے کہ سارا گھر کاروبار اور تجارت تو مکہ میں رہ گئی، لوٹے پوٹے لوگ جا رہے تھے نا، اور اشراف قریش اگر چند تھیلیاں یا چند اشرفیاں لے کے چلے جاتے تو دنیا کے قانون کے لحاظ سے کوئی جرم نہیں تھا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ درس دیا ہے جان خطرے میں بھی ہو تو خیانت نہیں کرنی، جس کی جو امانت ہے اس تک پہنچانی ہے۔ آپ نے جناب علی کو کہا میرے بستر پہ لیٹ جائیں اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جناب علی کہتے ہیں کہ اس دن مجھے بڑے مزے کی نیند ہے، یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا تو کون میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ سوئے، اور جب اندھیرا چھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ سورہ یاسین کی آیات تلاوت کر رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی، آپ نے اٹھاتے ہوئے ایسے مٹی پھینکی، اور آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، تمہاری شکلیں بگڑیں، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ جی معجزہ یہ ہے کہ وہ مٹی ایک مٹھی تھی،
مکان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، لیکن اس مٹی کا اثر ہر ایک کی آنکھ میں گیا اور اللہ کے رسول اس محاصرے کو توڑتے ہوئے اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرے اور آپ کے لیے معجزات کے اندر پیغام یہ ہے کہ ہجرت اور جہاد کی راہ پہ جب نکلیں گے نا تو اللہ کی پوری مخلوق اور کائنات تمہاری خدمت اور مدد کرے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں ایک بڑا معجزہ کروایا گیا، وہ ہے سفر معراج۔ تاریخ میں اسراء و معراج ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب مکہ کے اندر آپ کو 12 سال ہو گئے تھے، منصب نبوت پر فیض ہو گئے، 52 سال آپ کی عمر تھی، اور مکہ کے حالات اتنے کشیدہ تھے، ہر وقت جان خطرے میں رہتی تھی، بظاہر مایوسی تھی، کوئی بات سن ہی نہیں رہا، مارا جا رہا ہے، لوگ ہجرت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ حبشہ کی طرف چلے گئے ہیں جی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، جی آپ کی آواز اور آپ کی پہنچ عرش تک ہے، سدرۃ المنتہا تک ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدات دکھائے، جی وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اور وہ عذاب دکھلایا جو منکرین کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ 2 حصے ہیں اس سفر کے، ایک زمینی ہے اور ایک آسمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے، جناب جبریل نے آپ کو جگایا، حرم کعبہ میں بیت اللہ میں لایا، زمزم کے کنویں پہ آپ کو لے جایا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اس سینے میں سے دل نکال کے سونے کے تشت میں رکھا اور زمزم کے پانی سے دھویا اس کو۔ دنیا کا ہر ڈاکٹر کہتا ہے زخم کے قریب پانی کو نہ لے جائے، حضور نے فرمایا زمزم کا پانی جو ہے نا، خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فی شفاء من السقم، یہ آپ نے فرمایا جو زمزم کا پانی ہے نا، یہ روح زمین کا بہترین پانی ہے، اس پانی کے اندر بیمار کے لیے شفا ہے اور بھوکے کے لیے کھانا ہے۔ حضور فرمایا میں دھو کے پھر میرے دل کو میرے بدن کے اندر جوڑا گیا، اور ایمان، سلامتی، استقامت، صبر کی قوتیں میرے دل کے اندر انڈیل دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے سامنے ایک سواری پیش کی گئی، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے جی۔ سواری کا نام تھا براق، برق کی رفتار، بجلی کی رفتار سے چلتی، تا حد نگاہ اس کا ایک قدم تھا۔ مکہ سے القدس شہر تقریباً 1300 کلومیٹر ہے، آنے جانے پہ اس زمانے میں اونٹ کے اوپر 24 سے 28 دن لگتے تھے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈوں میں وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو مسجد اقصی جو تھی وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں داخل ہوا تو میرے داخل ہونے کے ساتھ صفیں بندنا شروع ہو گئی، اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے، تو جناب جبریل نے میرا بازو پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ جو پیچھے لوگ تھے نا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسم کے ساتھ حاصل تھے جی۔ آپ نے امامت کروائی، اور امامت کے بعد آپ سے سیدنا جبرائیل نے پوچھا آپ کو پتہ ہے آپ کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتہ کون ہے۔ تو جناب جبرائیل نے کہا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے انبیاء کرام ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آپ تک جو انبیاء دنیا میں آئے انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ صرف امام الانبیاء کا لقب دینے کے لیے نہیں تھا کہ ہم تقریروں میں چوڑے ہو کہ امام الانبیاء کے کہ امام الانبیاء کی امت ہے، یا نہ تمہیں ذکر کر دیں۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ دنیا سے ساری شریعتیں اور امامتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب دنیا والوں کے لیے ایک ہی شریعت اور ایک ہی امامت ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضور کے جانے کے بعد اس دنیا کی امامت امت مسلمہ کے پاس ہے۔ امت مسلمہ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اس اہل ہیں کہ ہم دنیا کی امامت کریں، یہ دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ بہرحال اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیڑھی پیش کی گئی، عربی میں سیڑھی کا ایک نام معراج بھی ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا تھی وہ ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی، الیکٹرک تھی کس طرح کی تھی۔ اس سیڑھی کے ذریعے آپ آسمان کی بلندیوں کو گئے، آسمان، ساتوں آسمان کے اوپر جلیل القدر انبیاء جن کو اولو العزم رسول کہا گیا ہے، ان سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔
آپ بلندیوں کو پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے. یہ خالق اور مخلوق کے درمیان حد فاصل ہے. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو. حضور نے فرمایا اس کائنات کے آخری سرے پہ بیری کا درخت ہے جس کا پھل مٹکے کی طرح ہے اور جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح. آپ اس کا حلیہ بتایا. وہاں جا کے اللہ سے ہم کلامی کا آپ کو شرف حاصل ہوا اور وہیں آپ نے جنت کی بھی سیر کی اور آپ کو پھر آسمان کے اوپر اور بھی مشاہدات دکھائے گئے. وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعامات سے نوازا جن میں بڑے انعامات میں 5 وقت کی نماز کی فرضیت تھی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تعلیم دی گئی. مکہ کے حالات تھے نا، جان خطرے میں تھی، تو دعا سکھائی گئی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہم سے کوئی خطا ہو جائے یا ہم بھول جائیں. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کا بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر ڈالا ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اے اللہ معاف کر دینا، درگزر کرنا اور رحم کرنا. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، کوئی اور مولا نہیں ہے جی، ایک ہی مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے ہماری مدد فرما. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، صبح کا وقت تھا، مکہ میں دوبارہ آپ پہنچ گئے اور مکہ میں سب سے پہلے ٹاکرا آپ کا اس امت کے فرعون ابو جہل سے ہوا. اس نے کہا بھتیجے کوئی نئی خبر؟ حضور نے فرمایا نئی خبر یہ ہے کہ میں رات مسجد اقصی گیا تھا اور عالم بالا کی بھی سیر کی ہے. وہ ہکا بکا رہ گیا، وہ کیسے آپ گئے؟ 28 دن لگتے ہیں، 24 دن لگتے ہیں. اس نے کہا میں قوم کو بلاؤں. اس کا خیال یہ تھا نعوذ باللہ کہ ویسے ہی آپ بات کر رہے ہیں. اس نے کہا قوم کو بلاؤں، سب کے سامنے کہو گے؟ یعنی بعض اوقات بندہ ایک بندے کے سامنے بات آسانی سے کہہ دیتا ہے، بڑے مجمع میں اس طرح کی بات. حضور نے فرمایا بلاؤ، اللہ کی حکمت دیکھیں، حضور کا معجزہ دیکھیں. جی آپ نے کبھی بھی اس طرح پوری برادری سے اور مکہ کے لوگوں سے خطاب نہیں کیا تھا جس طرح آپ نے معراج کا ذکر اور معراج کا واقعہ سنانے کے لیے کیا. اور کال کس نے دی؟ کال حضور نے دی، ابو جہل نے دی، بندے اس نے اکٹھے کیے. اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں نا جی. سارے لوگ آ گئے، مسجد حرام بھر گئی اور حضور سے نے سوال کیے. آپ نے انگلی رکھ کے جواب دیے کہ تمہارا کون سا قافلہ کس جگہ پہ ہے اور کتنے دنوں میں یہاں پہنچنے والا ہے، محراب داؤدی کہاں ہے، مسجد اقصی کا حلیہ اور نقشہ کیسا ہے. سارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب دیے، زبانوں کو تالے لگ گئے. اب ایک ہی ان کے پاس تھا موقع کہ اگر اس واقعہ، مکہ کے تو سارے لوگ انکار کر رہے ہیں، مسلمان چپ ہو گئے ہیں، یار کیا کر بیٹھے اللہ کے رسول، کہہ رہے میں راتوں رات کیوں صبح یہاں بھی ہے. بظاہر عقل تو نہیں مان رہی نا، ایمان کا تقاضا ہے. جب نبی بات کہہ دے نا، عقل کی پھر ثانوی حیثیت ہے، پھر دین کو عقل کے اوپر نہ پرکھا جائے. ایک بندہ ایسا تھا جو اس مجمع میں نہیں تھا، مومنین میں سے، مخلصین میں تھے، حضور کے بہت قریبیوں میں سے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس مجمع میں نہیں تھے. یہ مجمع سے باہر تھے. قریش کے نوجوان نے کہا اگر اس بندے نے انکار کر دیا نا تو اس تحریک کی نعوذ باللہ ہوا نکل جائے گی، یہ سارا کام ٹھپ ہو جائے گا. اور تو بندہ بچا کوئی نہیں ہے، بندہ تو ایک ہی بچا ہے نا. وہ مجمع کو چیرتے ہوئے آئے اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میں نے اس طرح بات سنی ہے. اب حضور کو چاہیے تھا تھوڑا ڈھیلا ڈالا جواب دیتے، کہتے ہاں یار میں گیا ہوں، لوگ نہیں مان رہے. حضور نے فرمایا تیرا کیا جواب ہے؟ میرے عشق کے دعوے ہوں اور جب تصدیق کرنے کی باری آئے بندہ باہر نکل جائے. تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، واقعہ سنا ہے تو نے، تو کیا کہتا ہے؟ حضور نے جناب ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو پہلے تصدیق کر چکا ہوں. میں نے تو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے خبر دی ہے، میں نے کہا ایک نہیں میں تو کئی ایسی باتیں دیکھتا ہوں جو بظاہر عقل نہیں مان رہی ہوتی اور 100% وہ ٹھیک ہوتی ہیں. یہ بات میرے نبی کی ہے تو 100% سچی ہے. حضور نے اس دن جناب ابو بکر کو کہا انت صدیق، تو بھی سچا ہے. جی اس امت کو ایک دم پھر سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے. ساری دنیا میں جھوٹا کہہ رہی ہے، ساری دنیا کے شیطان ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، ہماری تہذیب، ثقافت اور حضور کی ختم نبوت کے اندر رکھنے ڈال رہے ہیں. اس امت کو صداقت کے لیے کھڑا ہونا ہے
اور اللہ کا انعام بھی انہی کے ساتھ ہے، انعام یافتہ جماعت ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس امت کو اپنا کردار صداقت کے پڑھنے میں ڈال دیں۔ اس کے بعد اگلا ایک معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ کے خطوط ہے۔ تقریباً 17 کے قریب خطوط ایسے ہیں جن کا ذکر تاریخ و سیرت کے اندر ملتا ہے۔ جب آپ مدینہ آئے اور 5 ہجری کے بعد آپ نے کچھ لوگوں کو خطوط بھیجے، جی آپ نے خطوط بھیجے، آپ ذرا اندازہ کریں ایک بندے کو کہیں یار یہ خط چھوڑ آئے، جی صرف اس کے سامنے لکھا گیا ہے، صرف لکھا گیا، باقی بند کر کے دے دیا آگے جا کے، یا زیادہ سے زیادہ اس نے وہاں سامنے پڑھا ہے، پڑھنے کے ساتھ ہی اس بندے نے ذات کر لیا ہے۔ خط چھوڑ کے چھوڑنے والا ایران میں چھوڑ آیا، روم میں چھوڑ کے آیا، شاہ مصر کے پاس چھوڑ کے آیا، جی گورنر یمامہ کے پاس چھوڑ کے آیا، یا گورنر بحرین کے پاس چھوڑ کے آیا، وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ اب وہ خط جو ہیں کچھ محفوظ رہے اور کچھ گم ہو گئے۔ جو خط محفوظ رہے نا، ان میں سے کچھ خطوط آج بھی ترکی کا ایک میوزیم ہے ٹوپ، اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا، بعد میں کتابیں مرتب ہوئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، بخاری، مسلم، انفرادی طور پہ ذخیرے تھے لوگوں کے پاس، لیکن باقاعدہ ابواب کی صورت میں جب یہ مدون ہوئی یا ان کو دوبارہ لکھا گیا تو ان خطوط کو بھی وہاں روایت کرنے والوں نے اسی طرح روایت کیا جس طرح وہاں سنا کے آئے تھے۔ جی خط تو وہ سامنے نہیں تھا نا، لیکن روایت کرنے والوں نے جس طرح وہاں سنایا تھا بادشاہ کے دربار میں، اسی طرح آ کے جی صحابہ کو پڑھا دیا اور صحابہ نے امت کو منتقل کر دیا۔ صدیوں بعد اس ذخیرے کو جو بخاری کے اندر تھا اور اس خط کو جو ترکی کے میوزیم کے اندر پڑا تھا، ان کو نکال کے جب الفاظ ملائے گئے تو ایک زبر زیر نقطے کا بھی فرق نہیں تھا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے جن کی خطوط بھی محفوظ ہیں۔ جی پھر اسی طرح سے غزوہ احزاب کا ہم نے ذکر پڑھا، جی 5 نوی کو ہوا، لیکن ہم نے اس کے 2 معجزات جو بڑے تھے وہ معجزات یہاں ذکر نہیں کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کھدائی تقسیم کی ہوئی تھی، ایک جگہ پہ بڑی چٹان نکل رہی، صحابہ توڑتے رہے نہیں ٹوٹی، آ کے کہا یا رسول اللہ ایک بڑا پتھر نکل آیا ہے وہ نہیں ٹوٹ رہا۔ حضور نے فرمایا میں آتا ہوں۔ آپ نے کدال لی اور آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، پتھر ٹوٹ گیا، اس سے شعائیں نکلی۔ حضور نے فرمایا اوتیت مفاتیح الیمن، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ جان خطرے میں ہے، بندہ حاجت کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، اور حضور کہہ رہے ہیں مجھے یمن کی فتوحات کی خبریں دے دی گئی ہیں۔ آپ نے دوسری کدال ماری اور دوبارہ چٹان سے چنگاریاں نکلی، روشن نکلی۔ حضور نے فرمایا اوتیت مفاتیح الشام، مجھے شام کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور آپ نے فرمایا یہاں میں کھڑے ہو کے شام کے محلات دیکھ رہا ہوں۔ تیسری کدال آپ نے ماری، جی آپ نے فرمایا اوتیت مفاتیح الفارس، فارس بھی فتح ہو گیا ہے، جہاں خطرے میں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ایسے سیاسی باتیں مولوی کر جاتے ہیں، اسلام کے در غالب آئے گا، وہ ہماری دنیا ڈوب رہی ہوتی ہے نا جی، اس لیے ہم اسلام کی حقانیت سے جی چلا رہے ہوتے ہیں۔ اسلام بیٹھے بٹھائے کبھی غالب نہیں آئے گا، خندق والا ماحول پیدا کرنا پڑے گا اور وہی ایمان پلے باندھنا پڑے گا تو شام بھی فتح ہوگا اور امریکہ بھی فتح ہوگا۔ گھر بیٹھے بٹھائے کبھی بھی فتوحات کی امیدیں ہم نہ رکھیں۔ پھر اسی موقع پہ نا قحط کا بھی زمانہ تھا، غلہ بھی کم ہوتا تھا، جی کھانا پورا نہیں ہوتا تھا۔ وہ جو مشہور ہے نا پیٹ پہ پتھر باندھے، وہ یہی غزوہ تھا جب پیٹ پہ پتھر باندھے گئے۔ ابو طلحہ انصاری ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول بھوکے ہیں یار کئی دنوں سے۔ گھر پتہ کروایا، کچھ ہے کہا ایک پڑوسی جو پڑے ہیں، ایک گھر میں بکری کا بچہ تھا، حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے بچے کو، اور پڑوسی پیس لی جائے چکی کے جتنی روٹیاں بن جائیں جی، اور ساتھ اپنے بچے کو سمجھا اور سکھا کے بھیجا کہ جا کے نا جب اللہ کے رسول وقفہ ہوتا تھا دوپہر کے وقت نا، جب وقفہ کرے نا چپکے سے حضور کے کان میں کہنا کہ ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ جی گئے وہاں، بچہ گیا دوڑتا ہوا،
دیکھا کہ حضور جو ہے نا وہ ہتھیار رکھ رہے، وقف ہو رہا ہے. حضور نے دیکھا تو آپ نے کہا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ بچے نے کہا یا رسول اللہ ابو طلحہ نے بھیجا ہے، ہماری دعوت ہے وہاں. کہا ہاں یا رسول اللہ دعوت ہے. حضور نے فرمایا سارے ان کے گھر چلو. وہ بچہ تو ہکا بکا دوڑتا ہو گیا، کہتے ہیں امی حضور تو سب کو لے کے آ رہے ہیں صحابہ کو. وہ بھی بڑے ایمان والے لوگ تھے. انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے تو اب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. حضور گئے، آپ نے دستک دی، آپ نے کہا دیوانیاں کھولو، بیٹھک کھولو. کھلوائی گئی. آپ نے فرمایا جو کچھ گھر میں کھانے کے لیے ہے نا وہ لا کے یہاں رکھ دو. رکھ دیا گیا. آپ نے فرمایا کوئی گھی ہے، آئل ہے؟ کہا ہے یا رسول اللہ پر تھوڑا ہے، کہیں لگ لبیڑ ہے، تھوڑا بہت کہیں ہوگا، زیادہ نہیں ہے. ام سلیم نے وہ کپی حاضر کر دی. حضور نے ایسے اٹھیلی اور کچھ چند قطرے آپ کی انگلی مبارک کے اوپر لگے. آپ نے وہ جو روٹی پڑی تھی اس کو چپیٹ دی، روٹی پڑی تھی، اور آپ نے باہر سے آواز دی کہ 10 بندے آئیں اور روٹی کھاتے جائیں. 10 بندے آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. 2 قطرے سالن میں بھی ڈال دیے. 10 بندے آ رہے ہیں کھانا. 70 افراد نے کھانا کھایا. اینڈ پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا. حضور کے نام سے محبت کرنے والے اور عشق کے دعوے کرنے والوں کے لیے یہ نمونہ ہے کہ جب وہ مسند اقتدار پہ بیٹھے نا تو بھوک برداشت کریں، پہلے رعایا کو کھلائے پھر کھانا کھائیں. 70 افراد نے کھایا اور حضور نے آخر پہ کھایا. ام سلیم کہتی ہے نا میرا بڑا داؤ لگ گیا. وہ کپی ہر روز میں اڈیلتی تھی، 2-4 قطرے نکلتے، روٹی چپیڑ لیتی تھی. ایک دن مجھے تجسس ہوا کہ یہ گھی اور آئل آ کہاں سے رہا ہے، تو میں نے اندر سے جھانک کے دیکھا تو وہ آخری قطرے تھے. میں نے جا کے حضور کو شکایت کی. میں نے کہا یا رسول اللہ میرا بڑا کام بنا ہوا تھا اچھا خاصا، اور وہ 2-4 قطرے نچوڑ لیتی تھی، روٹی چپیڑ لیتی تھی. حضور نے فرمایا اگر تم اس کو ڈھیل کے ایسے نہ دیکھتی نا تیری زندگی میں اس میں سے گھی ختم ہونے والا نہیں تھا. معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں خطبہ دیتے تھے، اور خطبہ ایک کھجور کے ٹنڈ کے ساتھ کھڑے ہو کے دیتے تھے. بنو تمیم نے ایک ممبر حضور کے لیے بنوایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح ممبر ہونا چاہیے اور اس کے 2 زینے ہوں، ایک کے اوپر آپ پاؤں رکھیں اور ایک جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ بیٹھیں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بنا لیے گا. حضور خطبہ دینے کے لیے جب تشریف لے گئے نا تو وہ جو ٹنڈ ساتھ کھڑا تھا نا اس سے اس طرح رونے کی آواز آئی جس طرح جو ہے نا حاملہ اونٹنی کا بچہ جو ہوتا ہے وہ دور کے چھوٹ جائے نا تو اپنی ماں کے لیے پیچھے دوڑتا ہے، اس طرح رونے کی آواز. ایک روایت میں جس طرح بیل کا بچہ بچڑا جو ہوتا ہے وہ روتا ہے اس طرح رونے کی آواز. ایک میں جس طرح بچہ روتا ہے اس طرح آواز آئی. حضور نے غور سے دیکھا، آپ اتر کے تشریف لائے، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور وہ چپ ہو گیا. حضور نے فرمایا اس کو ادھر ہی دفن کر دیا جائے. آپ نباتات، جماعتات، جنات اور انسانوں سب کی طرف حضور نبی بن کے آئے ہیں. آج اس امت کو حضور کی نبوت اور رسالت اطراف عالم میں پہنچانی ہے. یہ جو میں نے پہلے بھی ایک درس میں شاید کہا تھا کہ بہت بڑی انویسٹ کی جاتی ہے مذہب کے نام پہ اپنی دکان چمکانے کی اور اپنا کاروبار کرانے کی. ایک مسلمان کو بیدار رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے، حضور کی سیرت اور اسوے کے ساتھ جڑے رہنا ہے. کوئی ایسا فعل اور کام جو حضور نے کیا نہیں، کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ کے سامنے نہیں ہوا، وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں بن سکتا. باقی سنتیں آتی ہے، رہنے سہنے کھانے پینے سے متعلق حضور کی جامع اصول ہیں، ان کو ہم اپنائیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا معجزہ بھی لے کے آئے. صلح حدیبیہ کا کل ہم نے سارا واقعہ پڑھا تھا، اور اس میں جب یہ لوگ وہاں حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو پانی ختم ہو گیا اور صحابہ نے آ کے شکایت کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا کنویں چشمے نہیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ کنویں ہیں لیکن خشک ہیں، چشمے تو نہیں ہیں. ایک مشکیزے کے اندر ہم نے آپ کے لیے پانی سنبھال کے رکھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کنویں کدھر ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اس طرف ہیں. آپ گئے اس طرف، فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا شفیر البئر، آپ کنویں کے کنارے پہ جا کے بیٹھ گئے. فداء بماء، آپ نے پانی منگوایا. فمضمض، آپ نے کلی کی. فمج فی البئر، اس کلی کو کنویں کے اندر ڈال دیا اور کنویں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. سیدنا جابر حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں 1400 تھے یا کچھ اوپر ہوں گے.
لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر 1,00,000 بندہ بھی وہاں ہوتا نا وہ پانی ان کے لیے بھی کافی تھا۔ غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے، اس زمانے میں ہوٹل یا صحرائیں تو نہیں بنی ہوتی تھی، اور پھر اجنبی راستوں پہ تو چلتے رہتے تھے، پانی ختم ہو گیا، نہ پانی وضو کے لیے ہے، نہ پانی پینے کے لیے ہے، نہ اونٹوں کے لیے ہے۔ حضور نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کو کہا تاکہ میں تلاش کروں کوئی چشمہ کہ پرندے اڑتے ہوئے دیکھو پتہ چلے پانی ہے جی، تو پانی نہیں ملا۔ البتہ ایک عورت کو نا جو اپنی گدی کے اوپر 2 مشکیزیں لادی ہوئی تھی، اس کو پکڑ کے حضور کے سامنے پیش کی۔ وہ بیچاری ویسے کانپ رہی تھی کہ مجھے پانی بھی چھین لیں گے، پتہ نہیں، اس کو پتہ تو نہیں تھا کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو نہیں، تمہیں ہم کچھ نہیں کہتے، ہم تو عزتوں کے رکھوالے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں یہ بتاؤ تم نے پانی کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول خیر وہ نہیں جانتی تھی، اس نے کہا پانی جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں سے 1 دن اور 1 رات کی مسافت پہ ہے۔ میں بھی وہاں پہنچ جایا۔ آپ نے کہا مجھے اجازت دیتی ہوں میں تمہارے مشکیزے کو ہاتھ لگا دوں؟ اس نے کہا اس میں کیا حرج ہے، لگا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور اس کی مشکیزے کو ایسے ہاتھ لگایا اور حضور کی انگلیوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ وہ پانی لوگوں نے اپنے مشکیزوں کے اندر بھرا، اس پانی کو سٹور کیا گیا، وہ پانی اونٹوں نے بھی پیا۔ جی جنگی پالیسی تھی، دفاعی پالیسی تھی، آپ نے اس عورت کو اپنا تعارف نہیں کروایا، وہ عورت چلی گئی۔ وہ چلی گئی نا تو اس نے اپنے قبیلے کو جا کے کہا میں نے نعوذ باللہ ایک جادوگر دیکھا ہے جس کی انگلیوں سے پانی بہہ رہا تھا، لوگ پی رہے تھے، مشکیزوں میں بھر رہے تھے، ایک سردار پیچھے بیٹھا تھا ان کا، وہ اٹھ کے اس نے کہا دوبارہ سناؤ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا ایک جادوگر دیکھا ہے نعوذ باللہ، ان کی انگلیوں سے پانی بہہ رہا تھا، لوگ پی رہے تھے، بھر رہے تھے، جانوروں کو پلا رہے تھے۔ اس بابا جی نے کہا وہ جادو نہیں ہے، جادو تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، جس طرح تم کہہ رہی ہو اگر بات اسی طرح ہے تو میں گواہی دیتا ہوں یہ وہی قریشی نوجوان ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ پورا قبیلہ حضور کو دیکھا نہیں، حضور کی اس معجزے کو اپنی ایک خاتون سے سنتا ہے اور پورا قبیلہ مسلمانوں کے حضور کی خدمت میں آ جاتا ہے۔ یہ معجزات تبدیلی ہیں جی، جہالت کا رخ روشنی کی طرف موڑتے ہیں اور منتشر اور بکھرے انسان کو ایک مشن کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ جہاں رہتے تھے نا اس جگہ کو اضیاف الاسلام کہا جاتا تھا، اسلام کے مہمان۔ کہتے ہیں ایک دن بڑا بھوک نے ستایا، کئی دنوں سے کوئی چیز کھائی پی نہیں تھی، اب کس سے مانگے؟ سب گھروں کی حالت پتہ ہوتی تھی نا جی، کس سے مانگے؟ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نا باہر نکلا، روڈ پہ کھڑا ہو گیا تاکہ میں نا کسی سے مسئلہ پوچھنے کے بہانے جب بات کروں گا تو میری زبان اور میری کیفیت کو جانچ لے گا، وہ پوچھے گا تو بتاؤں گا بھائی بھوک لگی ہے۔ تو کہتے ہیں جناب ابوبکر صدیق گزرے، ان سے بات چیت کی، جو مسئلہ پوچھ رہے بتا دیا، چلے گئے، میرا معاملہ نہیں سمجھ سکے۔ جناب عمر آئے جی، ان سے میں نے بات چیت کی، انہوں نے مسئلہ بتا دیا جو میں پوچھ رہا تھا، لیکن میرا مدعا نہیں سمجھا۔ اتنے میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور نے دیکھتے کہ ابو ہریرہ بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضور نے اپنا میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے، سائل کی پہلی ضرورت اپنے گھر سے پوری کی جائے۔ آپ نے جا کے گھر والوں سے پوچھا بھائی کچھ ہے؟ بتایا کہ یا رسول اللہ ایک پیالے میں دودھ آیا ہے، کسی نے ہدیہ بھیجا ہے آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دودھ دیکھ کر میں نے کہا میری تو بھوک اس سے نہیں مٹے گی، یعنی اندر میں نا خیال آیا۔ حضور نے میری طرف بھی دیکھا اور دودھ کی طرف بھی دیکھا اور ساتھ کہا جاؤ صفہ کے سارے لوگوں کو بلا لاؤ۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں راستے میں کہہ رہا تھا کمال ہے اللہ کے رسول کی، ایک پیالہ دودھ کا ہے جی، میری بھوک بھی نہیں مٹے گی، اور آپ صفہ کی جان کو یہاں بلا رہے ہیں، وہ تو سارے لوگ آ جائیں گے۔ سارے آ گئے، حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ اٹھاؤ، دودھ کو دائیں طرف سے پینا جو ہے نا دینا شروع کر دو، لوگ پئیں جی، پینا شروع کر دیا، رج رج کے پی رہے ہیں جی، سب پی رہے ہیں، پیالہ بچ گیا ہے دودھ کا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تھا اور اللہ کے رسول تھے، میں پیالے کو بھی دیکھتا تھا اور حضور کو بھی دیکھتا تھا جی۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو، میں نے اٹھایا اور پینا شروع کیا۔ حضور نے فرمایا اور پی، میں نے اور پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو،
میں نے کہا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا ہے، اب میرے میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اٹھایا اور آپ نے پیالہ اٹھا کے دودھ پیا اور ختم کر دیا۔ 60 افراد کی بھوک ایک پیالے سے مٹتی ہے، یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ساتھ یہ احساس بھی ہمیں دیا جا رہا ہے کہ دوسرے کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھو۔ یہ کوئی ایمان نہیں ہے گلی میں پڑوس والا بھوکا سوئے یا بھوکا مر جائے اور میرا ایمان مسجد سے جاتا ہے، یہ کوئی ایمان نہیں۔ یہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ مسجد پاک ایک افریقہ میں نا ایک خطیب خطبہ دینے کے لیے آیا، لیکن یہ سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا لوگوں نمازیں 56 کی مسجدوں میں پڑھ لو، لیکن تمہارے ملک میں جو ننگے لوگ گھوم پھر رہے ہیں ان کو کپڑے پہنا دو۔ آج کے خطبے کا یہی پیغام ہے، اور وہ نیچے آ کے بیٹھ گیا صفحہ درست کا۔ ہم ذرا دیکھا کریں جی، احساس اپنے اندر ہم پیدا کیے کریں کس طرح بھوک ہو۔ یہ رمضان یہی احساس دلانے آتا ہے نا کہ بھوک کس طرح محسوس ہوتی ہے۔ بھوکوں کو اپنا رزق ہم بانٹ کے کھائیں، یہ رزق اللہ کی دین ہے۔ آتے ہوئے خالی ہاتھ ہم آتے ہیں، وہی ہمارا ہاتھ تھامتا ہے اور ہمارے تھوڑے رزق کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ اور حضور کی سنت کیا ہے؟ آخر پہ آپ کھا رہے ہیں، پہلے بھوکوں کو کھلا رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تطعم الطعام، بھوکے کو کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے۔ 100 رکعت نفل پڑھنا حضور نے نہیں کہا، نفلوں کی اپنی فضیلت ہے، فرائض کی ادائیگی کا اپنا اجر اور نجات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی نفی کر دی جائے۔ خدمت کے کام جی، کمزوروں کا ہاتھ پکڑنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور کو واحد نشے کی طرف نہ گئے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ٹارگٹ کر کے اس کی زندگی کے اندر خوشبوئیں بکھیرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور حضور کو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک اور معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، آپ کے ساتھ جناب ابوبکر تھے، آپ کے ساتھ جناب عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے ساتھ جناب عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اود پہاڑ پہ چڑھے، اود پہاڑ تو خوشی سے جھوم اٹھا کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں۔ اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ حضور نے پاؤں سے کہا اس کو رک جا، انت تعلم، تو جان لے تیرے اوپر کون ہے؟ نبی و صدیق و شہیدان، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضور کا معجزہ، پہاڑ تو رک گیا لیکن ساتھ چلنے والوں کو بشارت بھی دے دی تم کون کون ہو میرے ساتھ۔ جناب عمر بھی شہید ہو گئے اور جناب عثمان بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضور کی جو معجزات ہیں نا جی، میں تو یہ کہتا ہوں حضور کا ایک ایک بال معجزہ ہے، ایک ایک سانس معجزہ ہے۔ مجھے اور آپ کو حضور کی زندگی کے ساتھ جڑنا ہے۔ حضور کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے نا جی، وہ قرآن ہے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا۔ وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے۔ اسی قرآن سے دنیا کی جہادیں ختم ہوں گی، اسی قرآن سے نفرتیں مٹیں گی، اسی قرآن کے ذریعے ہماری معاشرے کے اندر برکت آئے گی، امن جو ہے وہ بحال ہوگا، راستوں میں خوشحالی آئے گی، اسی قرآن کے ذریعے آئے گی۔ اور قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کتابی صورت میں نہیں دے دیا گا کہ یہ لے جائیں اور پڑھانا شروع کر دیں۔ 23 سال کی مدت میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ کبھی یہ نماز کے اندر نازل ہوا ہے، کبھی اپنے بستر اور بیڈ پہ تھے آپ امہات المومنین کے پاس، قرآن وہاں نازل ہوا ہے۔ کبھی میدان بدر کے اندر، احد کے اندر، جی تبوک کے میدان میں، اور کبھی مدینہ کی گلیوں بازاروں میں قرآن، جہاں جب جب ضرورت پڑی ہے اللہ نے نبی کا ہاتھ پکڑا اور رہنمائی کی ہے، تاکہ کوئی دنیا کا بددیانت میرے نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا نہ کہہ سکے۔ صداقت کی کتاب ہے۔ اور یہ وہ دیکھیں نا، پہلے انبیاء کو جو کتابیں دی گئیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو دی، قوموں کو دی۔ تورات ناپید ہے، جو اس وقت تورات ہمارے پاس دنیا میں موجود ہے، یہ وہ ایڈیشن ہے جو سیدنا عزیر علیہ السلام نے لوگوں کے سینے میں جو کچھ محفوظ تھا اس کو جمع کیا جب وہ بابل کی اسیری سے واپس فلسطین آ رہے تھے اس موقع پہ۔ پھر اس کے بعد بھی یہ گم ہو گیا۔ آج تک تورات کا وہ مستند نسخہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اخوا کے بنی لاوی کو دیا تھا یا بیت المقدس میں دیا تھا، دنیا کے سامنے یہودی پیش نہیں کر سکے۔ ہمارا پھر بھی ایمان ہے اس کے اوپر۔ یہ عبرانی زبان
کے اندر تورات نازل ہوئی، عبرانی زبان ناپید ہے دنیا سے. دعوت بھی ہم دیتے ہیں یہودیوں کی، انہوں نے اپنی ایک یہی زبان عبرانی، پتہ نہیں وہ کیسی تھی، اب انہوں نے ایک ایجاد تو کی ہوئی ہے اپنی زبان. انجیل خالدی زبان میں نازل ہوئی ہے، خالدی زبان کا بولنے والا دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں. زبانیں ناپید ہو گئی ہیں. قرآن دنیا کی وہ وحید کتاب ہے جس کے 86 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو پیدائشی طور پر بھی بولنے والے سمجھنے والے ہیں. جی عرب بیلٹ کے اندر جو دنیا رہتی ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں. یہاں اخوت کی مسجد ہو یا اس طرف کی مساجد ہو، دنیا بھر کی مساجد میں اذان عربی میں ہوتی ہے، امام قرات عربی میں کرتا ہے. یہ زندہ معجزہ ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ صرف ہمارا قبلہ سیدھا کروانے کے لیے نہیں آیا. قرآن صرف قبلہ سیدھا کروانے کے لیے نہیں آیا. نہ قرآن صرف اس لیے آیا کہ لپیٹ کے رکھو، مشکل وقت میں اٹھا کے سر پہ قسمیں اٹھا لو، چوم لو جی، یا نکاح طلاق کے موقع پہ اس کو گواہ بناؤ. قرآن اس لیے آیا ہے کہ تم اپنی زندگی کا روٹ سیدھا کر لو، تمہیں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارے فیصلے خود بخود ٹھیک ہوتے رہیں گے. آج قرآن میں سمجھو مظلوم ہے. ہم قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں لیکن فیصلے غیروں کے قانون کے مطابق ہیں. ساری رسمیں، ایک جگہ پہ میں نے درس دیا، جج بھی تھے وہاں، وکیل بھی تھے، منشی بھی تھے، کافی لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ. درس کے بعد ان کے پاس بیٹھے ہم، گپ شپ جیسے چلتی ہے کھانے کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جیسے شکوے شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے، جو ایسے فلاں کہتے ہیں جی، فلاں ایسے کہتے ہیں جی، لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا، آج یہ نہیں ہو رہا. میں نے کہا اس کے ذمہ دار علماء نہیں ہے، آپ ہیں، فیصلے آپ کرتے ہیں. ماں کی کون مانتا ہے؟ محلے کے لوگ تو تنخواہ دے کے کہتے ہیں ہماری سننی ہے، ہماری ماننی ہے. وہ بیچارہ تھوڑا جرأت سے بات کرتا ہے، اسے مسجد سے نکال دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، اللہ ماشاء اللہ، سارے ایسے نہیں بھی ہیں. میں نے کہا آپ جب فیصلے ٹھیک کریں گے تو معاشرے کے اندر امن اور اخوت ہوگی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فاطمہ نامی عورت چوری کر لیتی ہے. اس کا تعلق قبیلہ بنی مخزوم سے تھا، اور قبیلہ بنی مخزوم دربوں کی شان تھا، اور اسلام کہہ رہا تھا ہاتھ کاٹو. لوگوں نے کہا اس عورت کا ہاتھ کٹے گا، مخزومی خاندان کی یہ عورت ہے، تو اس کا مطلب ہے پورے قبیلے کی ناک بھی کٹے گی، کسی طریقے سے بچاؤ. اب کسی کی ہمت نہیں حضور کے سامنے جا کے سفارش کرے. سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول بہت زیادہ ان سے پیار کرتے تھے. باقی صحابہ کہتے تھے حضور کے چہیتے ہیں یہ پیار سے صحابہ بھی کہہ دیتے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو سفارشی بنا کے بھیجا گیا کہ جا کے نا اللہ کے رسول کو کہو کوئی تعزیری حکم دے دیں، معاف نہ بھی کریں لیکن ہاتھ کاٹنے والی حد ٹال دی جائے، کوئی درمیانی راہ نکالے. اسامہ آئے، حضور بڑی محبت کرتے تھے، ویلکم کرتے تھے. آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے گھر میں، انہوں نے آ کے کیس رکھا. حضور نے فرمایا اتشفع حد من حدود اللہ، تو اللہ کی حدود میں سفارشی بن کے آیا ہے. لو کنت فاطمہ بنت محمد سرقت قطعت یدہا، میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. میرٹ کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے جی، دباؤ کے اوپر اور پیسے کے زور پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. جب دنیا اور معاشرے سے عدل ناپید ہو جاتا ہے تو معاشرے کا امن بھی داؤ کے اوپر لگ جاتا ہے، پھر ظالم تنتناتا پھرتا ہے، مظلوم پھر ظلم کی چکی میں پستا رہتا ہے. قرآن حضور کا وہ معجزہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. جس معاشرے میں قرآن کی بالادستی ہوگی اس معاشرے کے اوپر اللہ کی رحمت برسے گی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خطبہ حج دے رہے تھے، انشاءاللہ کل کے ہمارا موضوع حج ہی ہے، شاید کل کے حج کے درس کے اندر بھی تفصیل آئے گی. حضور نے اپنی امت کو کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بما کتاب اللہ و سنتی. دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، دنیا کی سپریم پاور تم اور دنیا کا سپریم لا تمہارے پاس ہے. اور جب تک ہم نے تھامے رکھا ہے قرآن کو اور سنت کو تھامے رکھا ہے جی، تب تک ہم دنیا میں سپر پاور ہیں. حضور کے زمانے 12 لاکھ مربع میل، جناب عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل، جناب عثمان کے زمانے میں 36 لاکھ مربع میل. قرآن کو تھاما ہوا تھا جی. حضور کو اس وقت ہمارے فیصلے کر رہا تھا اور ہم دنیا میں ترقی کر رہے تھے.
اور جب ہم نے قرآن کو ایک طرف مسجد کی الماریوں میں رکھ دیا اور گھر میں ایک نسخہ صرف برکت کے لیے رکھ لیا ہے، تب سے دنیا میں ہماری کوئی بھی بات نہیں سنتا. کتنے مرضی طاقتور بنے پھرو بھائی، تیل کے مالک ہو تو اپنی جگہ پہ ہو، بڑا اچھا لباس سفید کپڑے پہن کے تندورہ ڈال لیتے ہو تو لاکھ دفعہ پہنو، تمہاری کوئی وقت نہیں ہے. تم قرآن کو دوبارہ بالا دست بناؤ گے، دنیا کی ساری قومیں تمہارے قدموں میں آ کے تمہاری نوکری چاکری کریں گی. اچھا، دوسرا جو اللہ کے دوسرے نمبر پہ بڑا معجزہ ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ خود حضور کا کردار ہے. جی، آپ کے اخلاق ہیں. ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کی زندگی کیا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا قرآن ہی پڑھتے. کہا خلقہ القرآن، حضور کی زندگی قرآن ہے. قرآن پڑھو گے تو حضور کے اندر وہ سارا نظر آئے گا جو کچھ قرآن ہے. جی، اور اخلاق اتنا اعلیٰ ہے جی، اتنا اعلیٰ ہے جی کہ جس کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں آ گیا نا وہ تبدیل ہوئے نہیں رہ سکا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے مجھے آر دلائی، یعنی جب مسلمان کافر ان کے قبیلے میں گیا نا، قبیلہ طے میں، تو عدی بھاگ گئے بیوی بچوں کو لے کے. بہن کو لینا بھول گئے یا پیچھے رہ گئی، تو یہ مال غنیمت میں مدینہ آ گئی. مدینہ آ کے نا اس نے کہا میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم ہیں، شفیق ہیں، میرے اوپر رحم فرمائیں. حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہے تم جی علی کی بہن ہو، تائی آدم تائی جو تھا اس کی بیٹی ہو، تمہارا باپ اچھی صفات کا حامل تھا، سردار تھا، آپ نے اس کی تعریف کی. کیا چاہتی ہو؟ کہا یا محمد مجھے چھوڑ دیں، آپ کو بڑا احسان ہوگا. حضور نے اس کو چھوڑ بھی دیا، 2 اونٹنیاں بھی دیں، بندے کا بھی اہتمام کیا کہ اس کو وہاں اپنے گھر والے بھائیوں کے ساتھ شام میں چھوڑ کے آؤ. وہاں گیا نا تو انہوں نے بہن نے بھائی کو کہا تمہیں حیا نہیں ہے مجھے چھوڑ کے آ گئے ہو؟ جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم ڈر رہے تھے، جنہوں نے مجھے آپ تک پہنچا دیا، ملوا دیا، اس سے تم ڈر رہے ہو، ایک دفعہ جا کر مل لاؤ. جناب علی کہتے ہیں میں آیا، حضور مسجد میں تھے، نکل رہے تھے، میں نے آپ کو ہاتھ ملا، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے اپنے حجرے میں لے کے کہا. یہ اخلاق آپ کا دیکھیں. ایک کھجور کا گدا تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھتے تھے. یہ چمڑے کا گدا تھا جس میں کھجور کے بال تھے، اس پر آپ بیٹھتے تھے، لیٹتے تھے کبھی کبھار. جناب علی کا حضور نے ہاتھ پکڑا اور گدے پہ بٹھا دیا اور حضور سامنے بیٹھ گئے. جناب علی کہتے ہیں میرے اندر سے آواز آئی یہ بادشاہ نہیں ہے. بادشاہ کب اپنی کرسیاں غلاموں کو دیتے ہیں اور قیدیوں کو دیتے ہیں؟ بادشاہ کب اپنے بستروں کے اوپر لوگوں کو بیٹھنے دیتے ہیں؟ یہ لازماً اللہ کے رسول ہے. حضور کی دعوت دیے بغیر حضور کے اعلیٰ اخلاق نے علی کی زندگی بدل دی. میرے بھائیوں، آج اخلاق سے محروم ہیں، وہ رکشے والا ہو یا پراڈو والا ہو، ہر ایک کا اپنا معیار ہے. گزرتے ہوئے لوگوں کو پتہ کیا کچھ ہم کہہ دیتے ہیں، اور گاہکوں کے ساتھ ہماری پتہ کیا ڈیلنگ ہوتی ہے، اور گاہک کی اپنے مالک یا دکاندار کے ساتھ پتہ کیا ڈیلنگ ہوتی ہے. کردار اخلاق سے بنتا ہے. اعلیٰ اخلاق اپنائیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال میں، اعمال صالح میں، پڑھنے کے اندر سب سے وزنی نیکی کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا اخلاق ہوگا. اس لیے مجھے اور آپ کو اخلاق بڑھانا ہے، اپنے کردار کو صاف رکھنا ہے تاکہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت کے مستحق بنے. الحمدللہ ہمارا پروگرام اپنے کامیابی کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ کل ہمارا جو پروگرام ہے وہ حضور کا سفر حج ہے. اور آپ کا حج آپ نے کیسے کیا؟ کیونکہ آپ نے ایک ہی حج کیا ہے. نہیں، نمازیں تو آپ نے ساری زندگی لوگوں کے سامنے پڑھی اور روایات بھی ہمیں ملی، روزے بھی رکھے. حج ایک ہی کیا اور آپ نے پھر اس کی ڈیٹیل بھی بڑی بتائی. اور آپ کہتے رہے خضوع انی مناسک، حج سیکھ لو مجھ سے، حج سیکھ لو، شاید اگلے سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں. جی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جو سفر ہے اس میں بڑی جامع ہدایات دی ہیں، طریقت بتایا ہے. تو انشاءاللہ کل اس کے اوپر تفصیلی بات ہوگی. آپ سب سے گزارش ہے ہر روز کی طرح خود بھی تشریف لے آئیں اور بھی دوستوں کی دعوت دیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت ہمارے گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں نظر آئے اور حضور کا دین غالب ہو. اللہ مجھے اور آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا
ورد عنا وردنا اللهم یا منزل الکتاب ویا مجری السحاب ویا حازم الاحزاب اہزم اعداء الاسلام والمسلمین اللهم احفظ ارواح المسلمین ودماء المسلمین واموال المسلمین واراض المسلمین ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارا آنا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما، ہماری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، اپنے فضل سے نواز دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے کمزور لوگوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا کے اوپر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو آخرت والے لمبے سفر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عمن تعلم انک انت العزیز الاکرم۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے جو بیمار چھوٹے ہیں بڑے ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتال میں ہیں، روحانی جسمانی نظریاتی فکری جس بیماری کے اندر بھی مبتلا ہیں مالک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت کی تندرستی ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا کے اوپر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اجمعین برحمتک یا اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا، یہ دعوت نامے ہیں